بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ دوستو، اس وقت رات کے 3 بج چکے ہیں۔ ایک تشویشناک خبر اب سے کچھ دیر پہلے گلگت سے میرے پاس پہنچ چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک وہ خبر اس وقت ہی پہنچائی جائے۔ بہت سے دوست اکثر ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں اور صحافی ہمیشہ بری ہی خبریں سناتے ہیں اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوستوں، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ خبر جیسی بھی ہو، وہ خبر خوشی کی بھی ہو سکتی ہے اور بری خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک صحافی کا کام آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہم بر وقت پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سے جتنے بھی لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، جو بھی متاثرین ہوتے ہیں، ان کی بر وقت مدد ہو سکیں، اور جو بھی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کی حکومت بر وقت ایکشن لے سکیں، ہم سب مل کر ان کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ اس لیے آپ تک کے ہر خبر بر وقت ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اب سے کچھ دیر پہلے جو تشویشناک خبر یہاں ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، وہ بتانے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کے جو متاثرین ہیں ان کی تعداد اب تک 91 ہو چکی ہے، یعنی 91 تعداد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ نگر کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں گلگت بلتستان میں اکثر جو ہیں وہ زائرین ہیں جو ایران سے وہ آئے تھے، اور اس میں تعداد سب سے زیادہ نگر کی ہے، یعنی 34 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ نگر کے ہیں۔ دوستو، تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت نگر خاص میں پولیس اور آرمی کے جوان وہاں موجود ہیں، گشت کر رہے ہیں، وہاں پولیس اور آرمی کی گاڑیاں موو کر رہی ہیں، لوگوں کو گھروں تک محدود کیا گیا ہے، اور بھرپور طریقے سے وہاں پاک آرمی کے جوان بھی اس مشکل وقت میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بھرپور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تشویشناک بات اور جو خبر ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج نگر خاص میں، جو نگر خاص کے مختلف چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، وہاں سے 1127 لوگوں کے ٹیسٹ نمونے جو ہیں وہ حاصل کیے جا چکے ہیں، ان کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں، اور کل سیکنڈ ٹائم تک اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ حکومتی ایک ذرائع کے مطابق جتنے بھی آج 1127 افراد کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں، اس میں 105 سے زائد لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ مثبت آنے کے خطرات زیادہ ہیں۔ اب یہ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے یہ 105 سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 105 تک جو ہیں کیسز یہ مثبت آنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ یہ کل سیکنڈ ٹائم تک اس کا پتہ چلے گا۔ دوستو، ان تمام حالات میں نگر کے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں انتظامات اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ نگر سب سے زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں انتظامات بھی سب سے زیادہ ہمیں نگر پہ کرنے چاہیے اور وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میں دیگر وہاں کے ایشوز کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، صوبائی حکومت گلگت بلتستان کی، اور اس کے علاوہ میں پاک آرمی سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اس وقت نگر میں مکمل لاک ڈاؤن کے علاوہ وہاں نگر میں ایمرجنسی اور کرفیو فوراً وہاں لگانا چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی وہاں لگانے کی اشد ضرورت اس لیے ہے کہ اس وقت جتنے بھی یہ 1127 جتنے کیسز آج سے ان کے رپورٹ آنے والی ہے کل سیکنڈ ٹائم تک، اب یہ صورتحال بننے کے بعد یقیناً وہاں کرفیو لگانا، ایمرجنسی نافذ کرنا یہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو مختلف جگہوں کی جانب موو کرنے سے روکا جائیں، ان کو لمیٹڈ کیا جائے نگر تک ہی، اور پھر وہاں یہ حکومت وقت سے بھی ہم پاک آرمی سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ وافر مقدار میں ملنی چاہیے، ان کو کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ نگر کے ہاسپٹلز میں انتظامات اس وقت گلگت بلتستان کے دیگر جو اضلاع ہیں وہاں کے ہاسپٹل سے زیادہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کیسز زیادہ نگر سے آ رہے ہیں، اور یہ
آگے بھی تشویشناک بات یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوں گے وہ نگر سے ہی ہوں گے. تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ فوکس نگر کے ہاسپٹلس میں کرنے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور فورس کمانڈر کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کے جوان اس وقت نگر میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں بھی پتہ ہوتا ہے ان کو اٹھا کر ان کا فوراً ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ آج جو 1127 جو افراد کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں ان سے پوچھا گیا اور ان کو وہاں موو کرنے سے پہلے معلومات اکٹھی کی گئی. تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو لوگ تھے، جو زائرین تھے، وہ بہت سے لوگوں سے مختلف گاؤں میں وہ مل چکے ہیں. ان سے آ کر لوگ مل چکے ہیں، فیملیز کی شکل میں مل چکے ہیں، انفرادی طور پر لوگ آ کے مل چکے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت زیادہ مقدار میں کورونا وائرس مختلف جگہوں میں پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ ہم لوگوں کو ڈرا نہیں رہے ہیں، یہ ہم وارن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں تاکہ ہم بر وقت انتظامات کر سکیں. کیونکہ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ برطانوی جو تحقیقاتی جو رپورٹ ہے وہاں کے ماہرین کے مطابق ایک کورونا وائرس سے متاثر شخص تقریباً 60,000 افراد کو متاثر کر سکتا ہے. تو وہاں ایمرجنسی اور کرفیو اگر لگایا جائے گا، فوراً وہاں کے لوگوں کی دوسرے ایریا تک سفر کرنے سے اگر محدود کیا جائے گا تو یہ دیگر جو اضلاع ہیں وہ زیادہ افیکٹ نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں کیرفیو اور ایمرجنسی لگانے کے بعد جتنے بھی زائرین جو لوگوں سے ملے ہیں اور جو لوگ وہاں آئے ہیں ان سب کے مزید ٹیسٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے ان کو، تاکہ بچایا جا سکیں. فوراً ان کے لیے سہولیات مہیا کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس وقت نگر خاص کے جو ہاسپٹلس ہیں اور دیگر جو نگر میں جو ہاسپٹلس ہیں وہاں انتظامات مکمل نہیں ہیں. وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ کمی ہے پورے گلگت بلتستان میں. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ 6 سے 7 وینٹیلیٹرز ہیں. اب جو چائنا سے آ رہے ہیں تقریباً 5 وینٹیلیٹرز ہیں. وہاں ہر ضلع جو ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے سیاسی طور پر بھی اپنے اثر رسوخ استعمال ضرور کیے جائیں گے. تو خدا کا واسطہ ہے اس وقت نگر کے لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی یہ تشویشناک بات لازمی ہے کہ افیکٹ مزید وہاں کے لوگ ہی ہوں گے. تو اس وقت سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہاں نگر کے لوگوں کو مہیا کیے جائیں اور اس کے علاوہ وہاں کے ہاسپٹلس میں بہترین انتظامات کیے جائیں. پاک آرمی کو مزید اس پر بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ہم امید بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اب تک جو کردار ادا وہ کر رہے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارے نگر کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رکھ سکیں اور وہاں مزید کوئی بڑا خطرہ ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ سیکرٹری جو ہیلتھ ہے وہ بالکل فیل ہو چکے ہیں، اس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ نگر کے ہاسپٹل سے اور دیگر جو لوگ ہیں کئی بارہا رپورٹ جمع کروانے کے باوجود بھی بارہا یاد دہانی بھی کروائی جا چکی ہے کہ ہاں وینٹیلیٹرز کی اشد ضرورت ہے نگر میں. اس کے باوجود وہاں وینٹیلیٹرز مہیا نہیں کیے گئے ہیں. یہ صوبائی حکومت کو فی الفور اس سیکٹری کو ہٹا کر دوسرے سیکٹری کو تعینات کر کے ہیلتھ کے نظام کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے. لیکن یہاں افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے وفاق کی جانب سے اس وقت گلگت بلتستان میں اس طرح توجہ نہیں دیا جا رہا ہے جس طرح دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں تو وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اور اس وقت وفاق بالکل انٹرسٹ نہیں دے رہا ہے گلگت بلتستان میں. اور جتنے بھی فنڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں وفاق کی جانب سے وہ صرف اور صرف 4 صوبوں تک کے تقسیم کیے جا چکے ہیں. نہ اس میں گلگت بلتستان کو اس میں کوئی حصہ دیا گیا ہے، نہ کشمیر والوں کے لیے کوئی حصہ اس میں دیا گیا ہے. اس وقت وفاقی حکومت بالکل اس میں کوئی دھیان نہیں ہے گلگت بلتستان کی جانب، کوئی توجہ نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے گلگت بلتستان میں وہ بھی پتہ نہیں کس جگہ میں ہے. میرے خیال میں کوئی اسپیشل روم تیار کر کے اس کو قرنطینہ کا درجہ دے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موجود نہیں ہے.
اور اس کے علاوہ گورنر گلگت بلتستان بھی ایک ملاقات کر چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، لیکن اب تک گلگت بلتستان کے لیے کوئی بھی اقدامات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ گورنر گلگت بلتستان بھی مکمل فیل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ امور کشمیر اور گلگت بلتستان امین گنڈا پوری صاحب جو ہیں وہ بھی منظر عام سے غائب ہیں، ابھی تک ایک بیان تک دینا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا ہے۔ تو میں آخر میں تقریباً رات کے 3 بج چکے ہیں اور میرا سر بھی کافی درد کر رہا ہے اور الفاظ صحیح طریقے سے ادا میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے جتنے بھی گلگت بلتستان کے جو جوان سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا، خدا را اس وقت نگر کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ دینی فریضہ بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی بنتا ہے، قومی فرض بنتا ہے۔ ہماری قوم کے مخصوص ایریا کے لوگ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر نگر کے لوگوں کی مدد کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سب نے بھرپور طریقے سے مالی امداد کر کے نگر کے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے، وہاں ہاسپٹلس میں سہولیات مہیا کرنے کے لیے، وینٹیلیٹرز کو مہیا کرنے کے لیے، دیگر ادویات مہیا کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پر وہاں مالی امداد بھی کرنی ہوگی، جانی امداد بھی ان کی کرنی ہوگی، اور پاک آرمی اور ہم وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان فورس کمانڈر سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں، خدا را نگر کے لیے جتنا ہو سکیں اس وقت فیسلٹیز وہاں مہیا کی جائیں اور وہاں فوراً کرفیو اور ایمرجنسی نافذ کر کے لوگوں کی موومنٹ روکی جائیں۔ اور کل انشاءاللہ جب رپورٹ آئے گی تو دوبارہ ہم آپ لوگوں تک ڈیٹیلز سامنے رکھیں گے اور گلگت بلتستان میں جو صورتحال ہوگی آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔